بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ مشہور ہے کہ ابو طاہر کرمتی ذی الحج 1317 ہجری میں مکہ پہنچا۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے وہاں بڑے بڑے کام کیے۔ ابو طاہر نے جعفر بن ابی العاج معمار کو حکم دیا کہ حجرہ سود کو اکھاڑ لائے، لہٰذا اس نے 10 ذی الحج 1317 ہجری میں حجرہ سود کو اکھاڑ دیا۔ ابو طاہر اس پتھر کو اپنے شہر ہجر میں لے گیا۔ حجرہ سود کی جگہ خالی رہ گئی اور لوگ تبرک کے طور پر اس خالی جگہ پر ہاتھ رکھ دیا کرتے۔ پھر سبز بن الحسن الکرمتی 339 ہجری میں مکہ شریف حجرہ سود کو لے آیا اور خود اپنے ہاتھوں سے اسے اس مقام پر رکھ دیا اور کہا، ہم اے اللہ کی تقدیر کی وجہ سے لے گئے اور اس کی مشیت کی وجہ سے لوٹا لائے۔ یہ واقعہ 10 ذی الحجہ 339 ہجری کا ہے۔ بعض بے عقل یہ خیال کرتے ہیں کہ کرامتہ نے حجرہ سود کو بدل دیا۔ ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اس کے دو سبب ہیں، ایک تاریخی اور دوسرے مذہبی۔ تاریخی دلیل یہ ہے کہ تقی فارسی نے رفاع الغمم میں اس قصہ کے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ جب اس نے کعبہ میں حجرہ سود کو لگا دیا تو لوگوں نے اسے پہچانا، بوسہ دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ مذہبی کے کلام کا خلاصہ ہے۔ منصف کا یہ قول کہ لوگوں نے اسے پہچانا اور چوما اور اس امر کی صریح دلیل ہے کہ ان کے نزدیک اس میں کسی قسم کا بغیر واقع نہیں ہوا تھا۔ حجرہ سود کرامتہ کے پاس 4 دن کم 22 سال رہا۔ اس مدت میں کوئی سارے اہل مکہ تو مر نہیں گئے ہوں گے کہ کوئی بھی سن اس کا پہچاننے والا باقی نہ ہوتا۔ علاوہ بری حجرہ سود کے خاص امتیازی نشانات ہیں جن سے سب لوگ ناواقف ہیں۔ فی شرائط السایہ میں لکھا ہے کہ محمد بن نافع الخزاعی نے کہا ہے کہ میں نے حجرہ سود کو اس حالت میں دیکھا جبکہ وہ اکھاڑا گیا تھا تو دیکھا کہ صرف اس کا اوپر کا سرا سیاہ ہے، باقی تمام حصہ سفید ہے۔ اس کی لمبائی ہاتھ بھر تھی۔ محمد بن نافع نے اسے کرمتی کے اکھاڑنے کے بعد دیکھا تھا۔ اسی کتاب کے صفحہ 26 پر جو اور لوگوں کے بیانات ہیں وہ اس کے بیان کے بالکل مطابق ہیں جنہوں نے اسے لگا جانے کے بعد دیکھا۔ مذہبی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، حجرہ سود کو کثرت سے بوسہ دیا کرو کیونکہ عنقریب تم اسے گم کر دو گے۔ ایک رات لوگ طواف کرتے ہوں گے اور اسے دیکھتے ہوں گے، مگر جب صبح ہوگی تو وہ غائب ہو چکا ہوگا، کیونکہ قیامت سے قبل اللہ تعالیٰ جنت کی ہر چیز کو زمین سے اٹھا لے گا۔ مجاہد سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، اس وقت تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جب قرآن اٹھا لیا جائے گا اور تمہارے سینوں اور دلوں سے مٹا دیا جائے گا اور رکن کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو لوگوں کے سینوں سے اٹھا لیں گے اور حجرہ سود کو بھی قیامت سے قبل اٹھا لیں گے۔ یوسف بن محق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکن اہل قبلہ کی عید ہے جیسے مائد بنو اسرائیل کی عید تھا۔ جب تک یہ تم میں رہے گا تم بلائی پر گامزن رہو گے۔ اس پتھر کو جبرائیل نے خود رکھا تھا اور وہی اسے اٹھا لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حجرہ سود قیامت تک اپنی جگہ پر باقی رہے گا اور قیامت کے قریب اسے ملائکہ اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ چوری یا سینہ زوری کے ذریعے غائب نہیں ہوگا۔ یہ وہ باب ہے جس پر تمام مسلمانوں کا ایمان ہے، لہٰذا بے دین زندیقوں کی باتیں قابل اعتبار نہیں ہو سکتی۔ استاد یوسف احمد منقش آثار عربیہ نے اپنی کتاب المحمل والحج میں صفحہ 103 پر لکھا ہے، پتہ نہیں آیا یہ پتھر اہل عرب تک ٹوٹے ہوئے تاروں کے ذریعے پہنچایا یا کسی اور طریق سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں اسے پروردگار کی تعمیل حکم کی یادگار میں یہاں رکھ دیا تھا۔ اس پتھر کا رنگ سیاہ ہے۔ یہاں تک استاذ یوسف کے کلام کا خلاصہ ہے۔ وہ میرے استاد
ہیں اور میں ان کا بے حد احترام کرتا ہوں، مگر مجھے اس بیان پر افسوس ہے کہ انہوں نے اس سلسلہ میں حدیث اور مورخین کے اقوال پر اعتبار نہیں کیا اور ہجرہ سود کو اس نظر سے دیکھا جس طرح وہ آثار قدیمہ کے کسی اثر کو دیکھتے ہیں۔ ہزاروں قدیم پتھر ان کی نگاہوں سے گزرے ہوں گے، مگر چونکہ انہوں نے اس پتھر کو عارضی پتھروں کے مشابہ نہ پایا تو اسے شہاب ثاقب کا ٹکڑا قرار دے دیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو حجرہ سود کے مقام تک بلند کر دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام امین نے اپنے ہاتھوں سے یہ پتھر اس جگہ پر نصب کیا۔ یہ پتھر بالکل سفید اور بے حد روشن تھا کہ تمام حرم میں روشنی ہو جاتی تھی، مگر اہل زمین کے گناہوں کی وجہ سے اس کا نور زائل ہوتا چلا گیا۔ بیت اللہ میں کئی بار آگ لگنے سے بھی وہ سیاہ پڑ گیا، جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہجرہ سود کوئی شہاب ثاقب کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ تو جنت کا ایک یاقوت ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اسی طرح خدا کے حکم سے ہجرہ سود کو اس مقام پر رکھا گیا۔ استاد یوسف احمد نے جو کچھ بیان کیا وہ بے حقیقت ہے۔ اکرمان سے روایت ہے کہ ہجرہ سود یمین اللہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا اور ہجرہ سود کو چھو لیا، اس نے گویا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، رکن یمین اللہ ہے، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہو اسی طرح گویا اللہ سے مصافحہ کرتے ہو۔ ہجرہ سود کی فضیلت اور اس کے چومنے کے بارے میں اس قدر احادیث وارد ہوئی ہیں کہ اگر ہم سب کا بیان کریں تو بات طویل ہو جائے، لہٰذا اسے طول بیانی کی ضرورت نہیں۔